والدین کو سلام کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کوچنگ میں اس بچے کو پڑھنے دیا. بہت اچھا لہجہ تھا ان کا بیان کرنے کا. حقیقت میں بتاؤں, ناظم بڑا کنجوس ہوتا ہے. جو ہم نظامت کر رہے ہیں نا, ناظم بڑا کنجوس ہوتا ہے. وہ کبھی پیسہ نہیں دیتا کسی کو. ان کی آواز سن کے میرے کنجوس جیسے ایک انسان کے جیب سے پیسہ نکلوا لیا. کہا تلاشی لاکھ لے لو تم, وطن کی خاک نکلے گی. تلاشی لاکھ لے لو تم, وطن کی خاک نکلے گی. واہ سبحان اللہ. ناظم کے جیب سے تو بس میاں مسواک نکلے گی, لیکن آج اس بچے نے پیسہ نکال دیا. میں سلام کرتا ہوں ان کو, میں ادب سے احترام کرتا ہوں ان کو اور ان کے استاذ محترم کو. انہوں نے جو ان کو تعلیم دی ہے, انہوں نے جو پریکٹس جو کرایا, بہت اچھا. چلیے میرے محترم بزرگ دوستو, یہ بچوں کا پروگرام ہے. اب میں آپ کو مکالمے کی طرف لے چلوں گا. اس سے قبل میں آپ سے 2-3 منٹ بات کر لوں تاکہ آپ کا جو ذہنیت ہے میرے طرف مائل ہو جائے اور اس پروگرام کی طرف مائل ہو جائے. میں دیکھ رہا ہوں اہل اسٹیج انعام دے رہے ہیں بچے کو. اہل اسٹیج کے دل میں چوٹ لگ رہا ہے کہ دل میں لگی ہو چوٹ تو جیب سے نکل گیا نوٹ. لیکن یہاں کے لوگ بڑے کنجوس ہیں. نہ ہی تو بچے کو دل جوڑے کے لیے 2 روپیہ دے رہے ہیں, نہ ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ کا ان کو ووٹ دے رہے ہیں. ایسا مت کیجئے میرے محترم بزرگ دوستو. بڑی محبت کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے انعام دیجئے, آپ اپنے بچے کو دیجئے. ان کا حوصلہ بلند ہوگا, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ ایک مثال کھڑا ہوگا. اس کے مثال کے لیے آپ کو آگے قدم بڑھانا پڑے گا. اگر آپ اپنے قدم کو پیچھے رکھیں گے نا, کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ فلاں بچی نے, فلاں کی بیٹی نے, فلاں کے گاؤں میں, فلاں جگہ پہ, فلاں کوچنگ میں وہ تقریر کر رہی تھی, نعت پڑھ رہی تھی, کیا ان کی افزائی کے لیے کسی نے سبحان اللہ کہا تھا؟ کل قیامت کے دن آپ کا گرہدان پکڑ لیا جائے گا کہ آپ نے سبحان اللہ تک نہیں بولا تھا. آپ کا کل کے دن گرہدان پکڑ لیا جائے گا, آپ نے اس کے قدم کو پیچھے بڑھانے میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو, ایسا غلطی نہ کریں. کم از کم دل جوئے کے لیے الحمدللہ سبحان اللہ کا ووٹ آپ ضرور دیا کریں بچے کے حق میں. چلیے میرے محترم بزرگ دوستو, اس کوچنگ سے مجھے یاد آ رہا ہے ایک جگہ, بڑے غور سے سنیے گا اور مثال دے رہا ہوں میں. ابھی یہ بچی اپنے بیان کے اندر ماں کا ذکر کر رہا تھا. ماں کا ذکر بڑا خطرناک ہوتا ہے میرے دوستو. ماں کی محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محنت کے عوض اس نے کوئی اجرت نہیں مانگی, کہ محنت کے عوض اس نے کوئی اجرت نہیں مانگی. ارے محنت کے عوض اس نے کوئی اجرت نہیں مانگی, دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی. ارے یہ ماں کا جگر ہے, لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی, بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. اگر اس مجلس کے اندر کسی ایک شخص کو کھڑا کر دیا جائے اور اس سے پوچھ لیا جائے کیا تم نے اپنے ماں کا ساڑی دھویا ہے, کہے گا نہیں. کوئی ایک شخص اس مجلس میں ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی ماں کا ساڑی دھویا ہے. کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کا خدمت کرتا ہوں. کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا ہے میں اپنے ماں کے باتوں کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. میرے محترم بزرگ دوستو, ماں کا وہ مقام ہے, ماں کا وہ مرتبہ ہے. اگر ماں کے اوپر بات کیا جائے تو اپنے استاذ محترم اپنے بچوں سے کہا, میرے محترم, میرے بچوں, میرے پیارے بچوں, کل کے دن تم گھر جانا, کل کے دن تم اپنے گھر جانا اور گھر جانے کے بعد اپنے ماں سے مشورہ لینا, گاؤں والے سے مشورہ لے لینا, دنیا سے مشورہ لے لینا. مجھے نہیں معلوم, لیکن کل کے دن میں مجھے جنت کی مٹی چاہیے. کل کے دن میں جنت کی مٹی چاہیے. اگر اس مجمع میں کہہ دیا جائے کہ جنت کی مٹی چاہیے تو پیر تلے زمین کھسک جائے گی میرے محترم بزرگوں دوستو. لیکن وہ استاذ محترم امتحان لے رہے تھے بچوں کا اور کہا کل کے دن مجھے مٹی چاہیے, چاہے تم جہاں سے لاؤ مجھے نہیں معلوم. میرے محترم بزرگوں دوستو, دوسرے دن سبھی بچے کوچنگ میں آئے اور پڑھنے لگے. پڑھنے کے دوران حضرت نے کہا میں نے کل کہا تھا کہ کل کے دن جنت کی مٹی لے کے آنا ہے تجھے. کوئی ایک بچہ ہے جس نے جنت کی مٹی لے کے آیا ہے؟ میرے محترم بزرگ دوستو, ایک بچہ کھڑا ہوا اور کہا استاذ محترم میں جنت کا مٹی لے کے آیا ہوں. کہا لاؤ, کہاں ہے جنت کی مٹی؟ ان کے ہاتھ میں دیا گیا. پوچھا تم نے جنت کی مٹی کہاں سے لایا, تم نے جنت کی مٹی کیسے لایا, کس مشکل سے لایا؟ میرے محترم بزرگ دوستو, وہ چھوٹا سا بچہ پیارا سا جواب دیتا ہے کہ میرے استاذ محترم, اے میرے استاذ محترم, آپ ہر وقت بیان میں کہا کرتے ہیں, سمجھانے کے دوران کہا کرتے ہیں اپنی ماں کا خدمت کرنا, اور آپ حالانکہ
मुझे जन्नत है। मेरी माँ का कदम जिस जमीन पे पड़ा था, मैंने उस जमीन का उस जगह से अपनी चुटकी से इस मिट्टी को उठा के लाया है। ये जन्नत की मिट्टी है मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। माँ का वो मकाम और मर्तबा है, माँ का वो मकाम और मर्तबा है। अगर माँ के मकाम और मर्तबा की बात की जाए तो रातों की रात बात चलती रहेगी, लेकिन बात खत्म होने वाली नहीं है। चलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वक्त को ज़ाया न करते हुए अब मैं मुकालमा के लिए दो बच्ची को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। वो आएंगे और अपनी कीमती मुकालमा शम्स-ए इज़्ज़त को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद अब्बास है। वो आएंगे और कम वक्त में हम सभी हज़रात को वो उसी कश्मकश में डाल देंगे जिसमें आप लोग इंतजार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं उनका सरकार